تیسرا، شخص کا اجتماع سے رابطہ۔ اسلام فرد اور معاشرہ دونوں کی اصالت کا قائل ہیں، یعنی اسلامی نقطۂ نظر کے مطابق ایسا نہیں کہ اسلام صرف شخصی استقلال کا قائل ہو اور معاشرے کو اس کے مقابل اہمیت حاصل نہ ہو، اور نہ ہی اس کے برعکس ہیں۔ ان دونوں میں اعتدال کا درمیانہ راستہ اپنائے ہوئے اس طرح سے کہتے ہیں کہ تمام انسانی افراد اس فطری سرمایے اور طبیعت سے اپنی اکتسابی سرمایے کے ساتھ معاشرے کی اجتماعی زندگی میں قدم رکھتے ہیں اور پھر روحانی طور پر ایک دوسرے سے مل کر ایک جدید ہویت تشکیل دیتے ہیں، جسے اصطلاحاً روح جمعی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ وہ تنہا اور منفرد ترکیب ہے جس کی شیبہ و مثل تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی۔ اس ترکیب میں چونکہ افراد ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، لہٰذا ایک دوسرے میں تغیر و تبدل کا باعث بنتے ہیں، جس کے نتیجے میں جدید ہویت ایجاد ہوتی ہیں جو طبیعی و عینی ترکیب ہے، لیکن چونکہ کل مرکب ایک واقعی و حقیقی واحد کی حقیقت نہیں رکھتا، اس لیے بقیہ طبعی مرکبات سے فرق رکھتا ہے۔ چونکہ طبعی مرکبات میں حقیقی ترکیب ہوا کرتی ہے، یعنی ان کے جز ایک دوسرے میں واقعی تاثیر ایجاد کر کے جدید ہویت کی تشکیل کا باعث بنتے ہیں۔ یہ یگانہ ہویت اجزاء کی کثرت کے باوجود کل کی وحدت میں تبدیل ہو جاتی ہیں، جبکہ جامعہ و فرد کی ترکیب میں ترکیب واقع نہیں ہے بلکہ واقع تاثیر و تأثر و فعل و انفعالات کا باعث بنتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس مرکب کی اجزاء جو اجتماع کے اجزاء میں ایک جدید ہویت اختیار کر لیتے ہیں، لیکن کسی بھی صورت میں کثرت و وحدت میں تبدیل نہیں ہوتی، اور انسان کامل ایک واقعی و حقیقی واحد کی عنوان سے جس میں تمام کثرتیں حل ہو گئی ہوں نہیں ہوتا، بلکہ انسان اکمل انہی افراد کا مجموعہ ہے جو اعتباری و انتزاعی وجود رکھتے ہیں۔ لہٰذا فرداً بماہو فرد کے سعادت کا لازمہ معاشرے کی سعادت میں مخفی نہیں، چونکہ دونوں اصیل ہیں، اور انسان کی حقیقی سعادت اس وقت محقق ہوتی ہے جب معاشرے میں سعادت محقق ہو۔ چوتھا، دنیا و آخرت میں رابطہ۔ آخرت دنیا کا باطن ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ عالم آخرت بطور کامل مستقل نہیں جو اس دنیا کا وقت ختم ہونے کے بعد شروع ہو، بلکہ آیات و روایات میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت اسی دنیا کے باطن میں پوشیدہ ہے۔ پس آخرت میں سزا و جزا اعتباری نہیں، اور نہ ہی ان کا دنیاوی اعمال سے علی و معلولی ارتباط ہیں، بلکہ اخروی پاداش کا مطلب دنیا میں انجام دیے جانے والے انہی اعمال کے باطن کا ظہور ہے۔ پس کہا جاتا ہے کہ اخروی سعادت دنیاوی سعادت کی تجلی گاہ ہے۔ قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق ایسا انسان جو یاد خدا سے غافل ہو، وہ اس دنیا کی تمام تر نعمات و سہولیات سے مستفید ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، لیکن اس کے باوجود خوشحال زندگی کا مالک نہیں ہوگا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ اور اس شخص کے مد مقابل اولیاء الہی جس قدر بھی رنج و الم اور سختیوں میں مبتلا ہوں، وہی حقیقی بہجت و سرور و روحی اطمینان میں ہوتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لہٰذا روز قیامت عدالت واقعی کے محقق ہونے کے لیے لازمی و ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں فردی و اجتماعی لحاظ سے کمال یافتہ ہو۔ پانچواں، انسانی کمال کی اقسام۔ انسانی اعمال کو چار مختلف جہات سے زیر بحث قرار دیا جا سکتا ہے۔ پہلا، اس کا اپنے آپ سے رابطہ۔ دوسرا، اس کا اپنے خالق خداوند متعال سے رابطہ۔ تیسرا، اس کا دوسرے انسانوں سے رابطہ، اور چوتھا، اس کا طبیعت سے رابطہ۔ لیکن اگر دقیق نگاہ سے دیکھا جائے تو ان چاروں رابطوں کے بازگشت دو رابطوں کی طرف ہوتی ہے۔ پہلا، خداوند متعال کے ساتھ رابطہ، اور دوسرا، دوسروں کے ساتھ رابطہ۔ انسانی کمال جس طرح سے اس کے خداوند متعال سے ارتباط میں ہیں، اسی طرح انسانوں کا آپس میں ارتباط بھی کمال انسانی میں دخیل ہے، اور اس پر بحث و بررسی ہونی چاہیے۔ لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ آخری نبی خاتم الانبیاء ایسی ہستی ہیں جنہوں نے تمام انفرادی کمالات کے منازل طے کیے ہیں، اس لیے کہ الخاتم من خاتم المراتب باسرها۔ اس کا لازمہ یہ نہیں کہ انسان نے اپنے کمال کے تمام مراتب کو طے کر لیا ہو، چونکہ انفرادی مراتب کی تکمیل کے علاوہ اجتماعی لحاظ سے بھی کمال کے مراتب طے کرنا ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب
ہرگز یہ بھی نہیں کہ خاتم الانبیاء میں کسی قسم کا نقص پایا جاتا تھا، بلکہ یہ نقص معاشرے کے انسانوں میں تھا کہ جو اس اجتماعی کمال کے مراتب کو عبور کرنے کی آمادگی و صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ لہٰذا اس نقطے کی طرف توجہ ضروری ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انفرادی اعتبار سے اپنی آخری مرتبے کو بھی عبور کر چکے تھے، بلکہ اس سے بھی بلندتر مقام پر فائز تھے، جس پر بہترین دلیل خود حدیث معراج ہیں، جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی آخرت میں عذاب الہی میں معذب ہونے یا نعمات الہی سے متنعم ہونے کی حالت کو بیان فرما رہے ہیں۔ جس طرح انفرادی اعتبار سے انسان کے لیے خلیفہ الہی کے مقام کو حق متعال کے لیے قرار دیا ہے، جو انسان میں محقق ہونا چاہیے، اسی طرح اجتماعی اعتبار سے بھی خلیفہ الہی کے مقام تک پہنچنے کے لیے معاشرے کو کمال کی منازل طے کرنا ہوں گے۔ انہی مطالب کے پیش نظر حضرات معصومین علیہ السلام کی رجعت کا فلسفہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ہستیاں جو انفرادی اعتبار سے کمال کے مرتبے پر فائز تھیں، لیکن چونکہ ان ہستیوں کے ادوار میں معاشرہ کمال کے مرتبے پر فائز نہیں تھا، جو یہ ہستیاں اپنے زمانے میں اجتماعی اعتبار سے بھی اپنے کمال کا اظہار فرماتے، اسی بنا پر رجعت فرمائیں گے تاکہ اجتماعی کمال تک بھی رسائی حاصل کر لیں۔ انسان اپنے اندر تمام جہات سے کمال، جیسے وہ تدریجاً طبعی و اجتماعی وابستگی اور ایک قسم کی پرہیزگاری جو عقیدہ و ایمان میں اضافہ کی وجہ سے حاصل کرتا ہے، اور مستقبل میں بھی مکمل طور پر معنوی آزادی تک رسائی حاصل کر لے گا۔ بشریت کی تکاملی سفر میں مادی اثرات سے پہلے فردی آزادی اور گروہی و اجتماعی منافع کے ہدف کے حصول سے پہلے آئیڈیالوجی پر ایمان ضروری ہے۔ چھٹا، اسلام کی امید کا واقع ہونا۔ اسلامی تعلیمات میں اہم پہلو یہ ہے کہ اسلام میں بیان ہونے والے تمام اہداف حقیقی ہیں اور ان تک عمل کے ذریعے رسائی ممکن ہے، جبکہ مغربی جدید مکاتب نے جو اہداف بیان کیے ہیں وہ خود اس بات پر متفق ہیں کہ ان تک نہیں پہنچا جا سکتا، بلکہ لوگوں کا حتی اعلی الامکان وظیفہ یہ ہے کہ کوشش کریں، جبکہ اسلامی اہداف میں اسلام انسان کو خلیفہ الہی کے مقام پر فائز دیکھنا چاہتا ہے، اور سب سے پہلے اسلام نے اس کے لیے الگو اور نمونے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات معصومین علیہ السلام کی صورت میں متعارف کرائے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو یقین دلایا جائے کہ اس مقام تک پہنچنا ممکن ہے۔ مرحوم استاد مطہری نے اس بحث کو مفصلاً اپنی کتاب انسان کامل میں، جب وہ اسلامی نقطۂ نظر میں انسان کامل کو بقیہ مکاتب فکر سے موازنہ کرتے ہیں، وہاں بیان کی ہے۔ بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں مکمل عدالت قائم کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے عملی اعتبار سے ممکن جانتے ہیں۔